ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام میں ہم آپ کو بیان کریں گے قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں انفارمیشن، انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے، آج کا سبق بھی شامل کرنا ہے، اور یہاں موجود بچوں سے کچھ سوالات بھی کرنے ہیں جن کے یہ دیں گے پیارے پیارے جوابات۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، کڈز مدنی چینل لگا لیا ہے تو پروگرام شروع ہو گیا ہے کلاس روم۔ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ اس میں شامل رہنا ہے، انشاءاللہ بہت پیاری پیاری معلومات آپ کو اس پروگرام کی برکت سے سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صبح اور شام 10 مرتبہ بالخصوص اس نیت سے درود پاک پڑھیں کہ انشاءاللہ روز قیامت ہمیں شفاعت مصطفیٰ سے حصہ ملے گا، تو اس کی برکت انشاءاللہ ہمیں روز قیامت ضرور حاصل ہوگی۔ آئیے برکت کے لیے درود پاک شامل کرتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سیگمنٹس کی جانب۔ سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، آج آپ کو قرآن پاک کی جس سورت کے بارے میں ہم نے انفارمیشن دینی ہے، وہ کون سی سورت ہے؟ وہ سورت ہے سورہ جن۔ جنات ہوتے ہیں نا، جن، تو سورہ جن کے بارے میں آج آپ کو ہم انفارمیشن دیں گے۔ سورہ جن جو ہے یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ کعبہ شریف میں۔ جی ہاں، مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ جن میں 2 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع ہیں۔ 28 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 28 جی ہاں، 28 آیتیں ہیں۔ 250 الفاظ ہیں، 250 الفاظ ہیں، اور 870 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 870 حروف۔ جی ہاں، 870 حروف ہیں، اور یہ سورت قرآن پاک کے 29ویں پارے میں آئی ہے۔ اس سورت میں جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ جن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس سورت میں کیا کچھ بیان ہوا ہے وہ سنتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، اس سورت کے شروع میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب جنات کے ایک گروپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جنات کا ایک گروپ تھا، جب انہوں نے نبی پاک اسلام کو جب سنا کہ حضور اسلام قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ جب انہوں نے تلاوت سنی نا تو ان کو تلاوت اتنی اچھی لگی، قرآن پاک اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، پھر یہاں میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ جنات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن ون کچھ نہیں ہوتا، یہ جن ہے ہی نہیں کوئی چیز، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن پاک میں صرف جن کا ذکر نہیں ہے، جنات کا تذکرہ ہے، بلکہ پوری سورہ جن قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو جنات ہیں نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انسانوں کی طرح یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں،
جس طرح انسان اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے نا، اسی طرح جنات بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں۔ اور جس طرح انسانوں کے اندر کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ نان مسلم ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی کچھ مسلمان ہیں، کچھ نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جیسے انسانوں کے اندر نیک بھی ہوتے ہیں اور گناہ گار بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح جنات کے اندر بھی ہوتا ہے۔ کچھ جنات نیکوکار ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اور کچھ جنات شریر ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ بعض جنات گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو بالکل انسانوں کی طرح ان کا معاملہ ہے، جس طرح انسان اللہ پاک کی مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ پاک کی ایک مخلوق ہیں۔ اور اللہ پاک نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسجدیں صرف اللہ پاک کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اس میں صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کی جائے۔ اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک اپنے رسولوں کی طرف جو وحی نازل فرماتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرمایا، اور پھر وہ آگے لوگوں کو بھی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں میں بیان کر دی نا۔ تو اللہ پاک اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھی آج کے ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بیان کی جانے والی پیاری پیاری معلومات۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، آئے نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئے نعت سنیں۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑی پیارے نعت خواہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے ان کا نام جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اپنا نام بتائیے۔ فداء الرحمن۔ فداء الرحمن بھائی، آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ واہ واہ واہ، کیا ہی خوبصورت کلام ہے۔ آئیے کلام سنتے ہیں، اے کاش کہ اس کلام کی برکت سے ہمیں مدینہ پاک کی حاضری عطا ہو جائے۔ آئیے کلام میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے، رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔
محشر نظر جب آئیں گے روزے محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بول پائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بول پائیں گے حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو میرے عطار آؤ جب وہاں فرمائیں گے میرے عطار آؤ جب وہاں فرمائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بول پائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم میں جگر دکھلائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز میں ہمارے فداء الرحمن بھائی نے یہ بڑا ہی پیارا کلام تھا جس کو پڑھا ہے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، جو مشکل الفاظ ہیں اس کلام میں اس کے معنی سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح بھی سنیں گے۔ اس میں ایک لفظ تھا دکھلائیں گے، اس کا مطلب ہے دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ زخم جگر، زخم جگر کا مطلب ہے پریشانی تکلیف، ٹھیک ہے۔ خوشا، خوشا کا مطلب ہے خوشحال۔ دہلیز، اس کا مطلب ہوتا ہے دروازہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ دروازہ، دروازہ۔ سارے مل کے کہیں گے کیا مطلب ہوتا ہے؟ دروازہ، دروازہ۔ روز محشر، روز محشر کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی بتائے گا؟ روز محشر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی محشر کا دن، قیامت کا دن۔ جی، محشر کا دن یعنی قیامت کا دن۔ شافع محشر، شافع محشر اس کا مطلب ہے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک لقب ہے، شافع محشر، شافع روز جزا، ٹھیک ہے۔ یہ شافع ہے، فا کے نیچے زیر، بعض لوگ اس کو شافع بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، شافع روز جزا، شافع محشر۔ تو یہ شافع محشر نہیں بلکہ شافع محشر ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، الفاظ جو مشکل تھے ان کے معانی آپ نے سن لیے، آئیے اب اس کی تشریح بھی سنتے ہیں۔ پہلے شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائیں گے، اور جب ہم وہاں جائیں گے تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آقا کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے دکھ ہیں، کتنے غم ہیں۔ اپنے کریم آقا کو سارے دکھڑے وہاں جا کر سنائیں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد ہمیں حاضری ملنے والی ہے، بلاوا بہت جلد آنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بہت جلد مدینہ پاک کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ اگلے شعر میں امیر علیہ سنت کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے نصیب اچھے ہوئے
اور ہمیں مدینہ پاک کی حاضری کی پرمیشن مل گئی، اجازت مل گئی، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک پر، ان کے روضہ مبارک کے دروازے پر سر رکھ کر پھر ہم مر جائیں گے۔ جب ہم وہاں جائیں گے تو نبی پاک کے مبارک جو روضہ ہے اس کی جو چوکھٹ ہے، یعنی جو دروازے کی چوکھٹ ہے، وہاں جا کر اپنے سر کو رکھ کر قربان ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگلے شعر میں ہے کہ قیامت کے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے تو روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ہم جا کر اپنا سر رکھ دیں گے۔ یہ ایک عاشق رسول کی ایک کیفیت ہے، اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو ہم دیکھیں گے، قیامت کا دن ہوگا، حضور کی ہم زیارت کریں گے، تو چونکہ قیامت کے دن لوگ پریشان حال ہوں گے، ٹینشن کا شکار ہوں گے، اس وقت ویسی سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، وہ قیامت کا دن ویسی بہت لمبا ہوگا، لوگ ویسی پریشان ہو چکے ہوں گے۔ اور جب ایسے موقع پر ان کو ایسی شخصیت نظر آ جائیں کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر کوئی بچائے گا تو آج یہ بچائیں گے، آج اگر ہمارا بیڑا پار ہوگا تو ان کی برکت سے ہوگا، ان کی شفاعت سے ہوگا، تو امیر علیہ سنت کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھیں گے نا تو ان کے قدموں میں جا کر ہم گر جائیں گے، اپنے سر کو ان کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ اور اگلے شعر میں امیر اہل سنت کیا ہی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، انشاءاللہ جنت میں تو جائیں گے، انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت کی برکت سے جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں بھی کس شان سے جائیں گے؟ فرمایا کہ خلد میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم جنت میں جا رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، ہماری زبانوں پر یا رسول اللہ کا نعرہ ہوگا اور ہم جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر میں کہا قیامت کے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کہہ کر بلا رہے ہوں گے کہ اے میرے عطار میرے پاس آؤ، آپ تصور کریں کہ امیر اہل سنت عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر لکھ رہے ہیں، اور ایک عاشق رسول جو سچا عاشق رسول ہے، جب وہ یہ امیجن کر رہا ہو کہ قیامت کا دن ہے، نبی پاک تشریف لے آئے ہیں، حضور مجھے بلا رہے ہیں کہ آ میرے عطار آ، اے میرے عطار میرے پاس آؤ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میری اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ میں پھر کس طرح اپنے آپ کو سنبھال پاؤں گا کہ حضور مجھے اپنا کہہ رہے ہوں گے اور کہیں گے اے عطار میرے پاس آؤ، اے میرے عطار، تو اپنی طرف نسبت کر کے جب مجھے بلائیں گے، پکاریں گے، تو اس وقت میری خوشی کا عالم کیا ہوگا، میں کیسے اپنے آپ کو سنبھال سکوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عاشقوں کے انداز ہوتے ہیں جو شاعری کی صورت میں وہ اپنے یوں کہہ لیں کہ عشق مصطفیٰ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچا اور پکا عاشق رسول بنائے، ہماری نسلوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری موجودہ نسلوں کو نبی پاک کا سچا اور پکا عشق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے پیارے بچوں اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو سارے بچے مل کر بتائیں گے کہ ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے آج کا سبق۔ ہماری بہت ہی پیاری کتاب چل رہی ہے اس میں، جس کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر ہے 3۔ آج ہم آپ کو بیان کریں گے اخلاص کے بارے میں۔ پیج نمبر ہے 279۔ پیارے پیارے بچوں اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، پیج نمبر ہے 279۔ اخلاص کے بارے میں آج آپ کو کچھ ہم نے سبق بیان کرنا ہے۔ پہلی جو جہاں سے پیراگراف کی لائن شروع ہو رہی ہے، ٹیم اے کے پہلے بچے سے آغاز کریں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت و نیک اعمال میں ریاکاری جیسے گناہ کو شامل نہ ہونے دے۔ جی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت اور دیگر جو بھی نیک اعمال ہیں اس میں ریاکاری جیسے گناہ کو شامل نہ ہونے دے، اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ ٹھیک ہے، اگلی لائن آپ پڑھیں گے۔ بلکہ جو بھی نیک اعمال کرے خاص اللہ پاک کی رضا یعنی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ جی ہاں، جو بھی نیک عمل کرنا ہے اس میں نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ پاک کی رضا کی، اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کی نیت ہونی بھی نہیں چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، یہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے جی، اگلی لائن آپ پڑھیں گے. کہ اس کو اخلاص کہتے ہیں. جی، کس کو اخلاص کہتے ہیں؟ جو لائن ابھی انہوں نے پڑھی، کیا کہ جو کام بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، یعنی اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے کام کریں، تو اس کو کہتے ہیں اخلاص. تو آپ نے سنا ہوگا نا، کہتے ہیں کہ یار اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا کرو. تو اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں لوگوں کی نیت نہیں کرنی ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ تعریف کریں، شو آف ہو، لوگ مجھے میری واہ واہ کریں. نہیں، صرف نیت ہو اللہ پاک راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں اخلاص. ٹھیک ہے، آگے آپ پڑھیں. اور یاد رکھیں کہ اخلاص والی نیکی ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں پیارے پیارے بچوں کہ جو نیکی اخلاص سے کی جائے، بالکل اللہ پاک کی رضا ہی کے لیے کی جائے، وہی قبول ہے. اب آپ اللہ نہ کرے کوئی ایسا عمل کر رہے ہوں کہ جو نیکی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ دکھاوے کی نیت بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. وہ تو پھر آپ نے لوگوں کے لیے کی نا، تو پھر اس کا بدلہ پھر لوگوں سے جا کر لیں. اللہ پاک کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے، وہی نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تو پیارے پیارے بچوں، جو بھی نیک کام کریں، نیک اعمال کریں، نیک عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کسی کی ہیلپ کریں، کسی کی مدد کریں، نیت صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا ہونی چاہیے. دکھاوے کی نیت ہوگی تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات. جی ہاں، بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات. ہمارے ساتھ ٹیم اے کے اندر بھی 2 بچے موجود ہیں اور ٹیم بی کے اندر بھی 2 بچے موجود ہیں، اور امید کرتے ہیں کڈز مدری چینل پر بہت سارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، سوالات کریں گے. آپ نے بھی اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ بھی اس کا جواب اپنے دل کے اندر دیجیے گا. دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے یا غلط ہے. اگر غلط ہوگا تو آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. پہلا سوال، وضو میں سر کا مسح کتنی بار کیا جاتا ہے؟ 1 بار. آپ نے جواب دیا وضو میں سر کا مسح 1 بار کرتے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی پاک کی بیٹی ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی پاک کے نواسے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی امی جان کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے. بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم اے کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں. مسکرا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جواب بھی درست دیتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز کے آخر میں کتنی بار سلام پھیرتے ہیں؟ 2 بار. آپ نے جواب دیا 2 مرتبہ، اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوبارہ آتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے آخری سوال کرتے ہیں. اللہ پاک کے ایک نبی گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کے ایک بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. ان کا نام کیا ہے؟ آپ نے وہ نام بتانا ہے. آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. تھوڑا مشکل سوال ہو گیا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیم اے والوں کے پاس آسان سوال آ گئے اور ٹیم بی والوں کے پاس تھوڑے سے مشکل آ گئے. آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، چلیں آپ کو آپشن دیتا ہوں. آپ نے 2 میں سے ایک نام بتانا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی تھوڑا جلدی کریں گے. حضرت ہارون علیہ السلام. ٹیم بی والوں کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں. ٹیم بی والوں کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تھا پیارے پیارے بچوں آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری معلومات سیکھ رہے تھے, جان رہے تھے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ, کچھ نئے بچوں کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا